محمد ابن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ہے کہ محمد ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کے پاس اپنی دعوت کا خط لکھا، مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، کیسر روم کو بھی خط لکھا تھا، اور خط دے کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، جاؤ اس کو پہنچا کے آ جاؤ۔ خط دیکھا، مکے کی ایک شخصیت ہے محمد ابن عبداللہ، ان کی طرف سے خط آیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یہاں کچھ لوگ تجارت کے لیے آتے ہیں مکہ سے، ذرا ان لوگوں کو بلا کر پتہ کروں یہ کون آدمی ہے جس نے مجھے خط لکھا، اپنے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کون آیا ہوا ہے، تو ایک قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس قافلے کے سربراہ ابو سفیان تھے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، یہ اس قافلے کے سربراہ تھے۔ اب ان کو ساتھ لے گیا، آؤ جی بادشاہ بلاتا ہے۔ پہنچ گئے بادشاہ کے دربار میں، اس نے کہا یار یہ آپ کے شہر کا ایک آدمی ہے، اس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اور یہ نبوت کا دعویٰ بھی اس نے کیا ہے، اور مجھے اللہ کی توحید کی طرف، اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، بتاؤ یہ کون ہے؟ اب اس کے بارے میں بتایا، یہ ایسا آدمی ہے، اس کا نسب ایسا ہے، خاندانی طور پہ یہ کیسا ہے، یہ باتیں بتائیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ کوئی بھائی اس کی وہ خاص بات ذکر کرو، اس کی تعلیمات میں سے کوئی خاص واقعہ ذکر کرو۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کوئی ایسا واقعہ ڈھونڈ سوچ کر بیان کروں کہ جس کو سن کر یہ بادشاہ اس آدمی سے متنفر ہو کہ یہ محمد کا کلمہ ہی نہ پڑھ لے، اس لیے ایسی بات کہ جس کو انسان کی عقل مانتی نہ ہو وہ واقعہ بیان کروں۔ اور کہتے ہیں ساتھ مجھے ڈر بھی تھا کہ یہ جھوٹ بولا تو پکڑا جاؤں گا، اس لیے سچ بھی کہنا ہے۔ تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا واقعہ معراج بیان کرتے ہیں کہ یہ تو محمد کہتے ہیں میں اتنے تھوڑے سے وقت میں مسجد اقصیٰ سے حرام سے اقصیٰ تک گیا، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، رب سے ملاقات کی، جنت جہنم کی سیر کر کے تھوڑے سے وقت میں واپس آ گیا ہوں، تو یہ کون مانے گا؟ بادشاہ بھی انکار کر دے گا۔ اب کہتے ہیں میں نے معراج کا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں یوں میں گیا تھا، اور جب مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ پہنچا، وہاں پہ جس دروازے کا نام باب محمد ہے، وہ دروازہ میرے لیے کھلا ہوا تھا، باہر ایک پتھر تھا، میں سواری سے اترا، جبریل نے میری سواری کو پتھر کے ساتھ باندھ دیا، میں دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اب ابو سفیان کہتے ہیں میں سناتے سناتے یہاں تک پہنچا، اچانک درمیان میں سے دربار میں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہو کے اس نے کہا جی 1 منٹ کے لیے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا جائے۔ دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا پادری، عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم دربار میں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میں نے بھی ایک بات کرنی ہے۔ اس نے کہا سناؤ کیا بات کرنی ہے؟ اب اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو آدمی ہے جس رات کا اور جس دروازے کا ذکر کر رہا ہے، اس دروازے کا عینی گواہ میں خود یہاں پہ موجود ہوں۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا میں فلسطین کی مسجد اقصیٰ میں تھا، اور وہاں چونکہ میں ان کا بڑا عالم ہوں، پادری ہوں، اس لیے رات کو سب سے آخر میں دروازہ بند کر کے جانے کی ڈیوٹی میری، سب سے آخر میں جاتا تھا، باقی چلے جاتے عبادت کر کے، میں سب سے آخر میں جاتا، دروازے بند کر دیتا، روشنیاں بجھا دیتا۔ کہتے ہیں ایک رات اچانک میرے ساتھ ایسا ہوا کہ جب میں سارے دروازے بند کیے، بند ہو گئے، باب محمد کے پاس آیا، اس کو بند کرنا چاہا، دروازہ بند نہیں ہوا۔ اب بڑا زور میں نے لگایا کہ پتہ نہیں دروازہ خراب ہو گیا، بند نہیں ہوتا، نہیں بند ہوا۔ میں نے کہا دروازہ کھلا ہے، اب رات کو مسجد کا دروازہ کھلا ہوگا۔ تو کہتا ہے میں نے 2-4 آدمی محلے سے بلا لیے، کافی آدمی جمع ہو گئے، سب نے کھینچا، دروازہ نہیں بند ہوتا۔ اب سب نے کہا کہ جی دروازہ خراب ہو گیا ہے، چلو اسی طرح چھوڑتے ہیں، صبح کوئی اس کا انتظام کریں گے۔ ہم چلے گئے دروازہ کھلا چھوڑ کر، اور جا کر گھر میں سو گئے۔ کہتے ہیں صبح کا وقت ہوا، وہ پادری کہتا ہے سب سے پہلے میں آیا مسجد اقصیٰ کے باب محمد پر، رات کو جو دروازہ کھلا تھا اس وقت بھی اسی طرح کھلا تھا۔ اب مجھے خیال ہے یہ تو رات کو خراب ہو گیا تھا، اب میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچا تو بغیر کسی زور لگائے وہ دروازہ خود بند ہو گیا۔ رات کو خراب تھا، اب خود ہی ٹھیک ہو گیا۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ اب تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی،
وہ جو باہر پتھر رکھا ہوا تھا اس پتھر کے ساتھ رسی باندھنے کے نشان بھی تھے. تو کہتا ہے مجھے آسمانی کتابوں کی وہ پیشن گوئیاں یاد آ گئیں کہ جب آخری نبی آئیں گے اس مسجد میں 1,24,000 انبیاء کی امامت کریں گے. جب آئیں گے ان کے لیے باب محمد پہلے سے کھلا ہوگا, سواری سے اتر کر اس کی رسی کو پتھر کے ساتھ باندھ کر اندر تشریف لائیں گے, 1,24,000 انبیاء کی امامت کریں گے. تب مجھے پتا چلا کہ یہ رات وہی رات تھی جس میں اللہ کے نبی اس مسجد سے گزر کے گئے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں نے دنیا کا جسے سب سے انوکھا اور انہونا واقعہ سمجھ کر شروع کیا تھا, اسی دربار کا عیسائی عالم کھڑے ہو کر اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے.